اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ہمارا درس نمبر 17 ہوگا اور جس میں ہم توحید افعالی کی 3 قسموں کو بیان کریں گے۔ سب سے پہلے توحید در خالقیت، پھر دوسری قسم توحید در رازقیت اور تیسری قسم توحید در ربوبیت کو بیان کریں گے، اور توحید در ربوبیت اگلے 18 نمبر درس میں زیر بحث آئے گی۔ آج کے درس میں جو ہے وہ گفتگو کا جو محور ہے وہ یہ 2 قسمیں رہیں گی، توحید در خالقیت اور توحید در رازقیت۔ پھر توحید در خالقیت کے جو 2 صورتیں ہیں ہمارے پاس کہ مباشر خالقیت اور تسبیبی خالقیت، اور اسی طرح سے توحید در رازقیت کی جو 2 صورتیں ہیں مباشر رازقیت اور تسبیبی رازقیت وہ زیر گفتگو رہیں گی، اور ساتھ ساتھ توحید در خالقیت میں ہم سببیت کے اصول کو ہم بیان کریں گے، اور اس کے تحت بہت ساری آپ کے سامنے قرآن کی مختلف آیات کو ذکر کریں گے کہ جس سے جو سببیت کا اصول ہے وہ واضح ہوگا، اور اسی سے شرک کا معنی بھی ہمارے لیے واضح ہوگا۔ اور توحید در رازقیت میں ہم جو گفتگو کریں گے اس میں بھی ہم اس موضوع اور اس سوال کو زیر بحث لیں گے کہ توحید در رازقیت میں شرک کب کہلائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم توحید در خالقیت کی طرف چلتے ہیں، اور توحید در خالقیت کی تعریف آپ کے سامنے واضح ہے بالکل کہ ایک ہی خالق ہے اور باقی ساری کائنات میں اسی کی مخلوق ہیں، یعنی جتنے بھی کائنات میں چیزیں ہیں، چاہے جاندار ہوں چاہے بے جان ہوں، جو بھی آپ تصور کریں وہ سب کی سب مخلوق ہیں، سب کا ایک ہی خالق ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب توحید کا کیا مطلب ہے؟ توحید کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی اور مستقل خالق موجود نہیں ہے، لیکن اس کے ماتحت بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جو دوسری چیزوں کو پیدا کرتی ہیں۔ کچھ فرشتے ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن کی ذمہ داری کسی چیز کو پیدا کرنا ہو، خلق کرنا ہو۔ تو یہ توحید کے منافی نہیں ہے، کیونکہ اس سے ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اللہ کے ماتحت آ جاتی ہیں، اور اللہ کے مقابلے میں ان کی کوئی مستقل حیثیت نہیں ہوتی، بلکہ یہ اللہ کا ایک نظام بنایا ہوا ہے کہ جسے ہم تسبیبی نظام کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے توحید در خالقیت میں 2 چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی کہ ایک کو ہم کہتے ہیں کہ مباشر خالقیت۔ مباشر خالقیت میں کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ براہ راست کسی چیز کو وجود میں لاتا ہے، جیسے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست خود وجود میں لے کر آئے۔ اور دوسری جو قسم ہے تسبیبی خالقیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا، وسائل اور اسباب کا ایک سیٹ اپ ہے کہ جس میں وسائل کے ذریعے سے، اسباب کے ذریعے سے بہت ساری چیزوں کو وجود بخشا۔ یعنی ڈائریکٹ کا مطلب کیا ہوگا؟ مباشر، عربی میں مباشر کہتے ہیں ڈائریکٹ، بغیر کسی واسطے کے۔ اور تسبیبی کیا مطلب کہ واسطے کے ذریعے سے اس نے واسطے بنائے، اس نے اسباب کا نظام بنایا، ایک سبب دوسری چیز کو جنم دیتا ہے۔ اور اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ توحید در خالقیت دونوں چیزوں میں موجود ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہہ سکتے کہ اگر کوئی مخلوق ایسی ہے یا کوئی اللہ نے ایک ایسا سبب بنایا ہے کہ جو کسی چیز کو اگر خلق کرتا ہے تو ہم یہ کہیں کہ یہ تو شرک ہو جائے گا، یہ تو اللہ کے علاوہ کوئی چیز ہے جو خلق کر لی ہے۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ اللہ کے علاوہ ہے، لیکن یہ اللہ کے مد مقابل نہیں ہے۔ اور شرک کا معنی تب ہوگا کہ جب آپ اس کو ایک ایسی حیثیت، ایک ایسی طاقت دیں گے کہ جو اللہ کے مد مقابل ہوگی، تب جا کے وہ اللہ کا ایک شریک بنے گی، اللہ کا ایک پارٹنر اور حصہ دار چیز وہ بنے گی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ جو اسباب ہیں وہ خود اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں اور اللہ نے ایک نظام رکھا ہے۔ یہیں سے ہمارے سامنے جو ہے وہ سببیت کے اصول واضح ہوتے ہیں کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا، ایک سیٹ اپ بنایا ہے کہ جس میں بہت ساری مثالیں ہمارے پاس ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ چیز خلق کی، اور پھر دیگر آیات میں اللہ کہتا ہے کہ اس کو فلاں سبب نے خلق کیا، فلاں چیز نے اس چیز کو پیدا کیا۔ تو یہاں پہ ہم قرآن مجید کی اگر مختلف آیات کو دیکھیں گے تو یہ چیز ہمارے لیے بہت ہی واضح ہوگی، اور یہیں سے جو شرک کا معنی ہے وہ بھی ہمارے نزدیک واضح آئے گا کہ شرک تب ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کو آپ اللہ کے مد مقابل اور مستقل حیثیت میں مانتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو اللہ کے ماتحت مان رہے ہیں کہ
کہ جسے ہم کیا کہتے ہیں، بِإِذْنِ اللہ کہتے ہیں، کہ اللہ کے اذن تکوینی کے تحت، اللہ کی دی ہوئی قدرت کے تحت، تو وہ شرک نہیں ہوگا۔ یہاں پہ ہم چلتے ہیں قرآن مجید کی مختلف آیات کی طرف جو درس میں بھی موجود ہیں، اور یہاں پہ سب سے پہلی مثال ہم نے جو آپ کے سامنے پیش کی کہ ایک آیت میں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جو دانہ ہے، گندم کا دانہ ہے، اس کا کام کیا ہے، بالی اور خوشے کو اگانا ہے، اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اللہ ہی ہر چیز کو اگاتا ہے۔ اب ان دونوں میں آپ کیا کہیں گے کہ ٹکراؤ ہوگا؟ آپ کہیں گے نہیں، بالکل اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کیونکہ جو دانہ ہے وہ سبب ہے اور اللہ نے ہی اسے سبب قرار دیا ہے، اور اللہ جب خود کہتا ہے کہ میں اگاتا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے یہ جو اسباب کا نظام بنایا ہے، اس کی خلقت کو اللہ نے خود ایجاد کیا ہے۔ جیسے سورہ بقرہ کی 261 نمبر آیت میں کیا ارشاد ہوا کہ کمثل حبۃ، کہ ایک دانے کی مثال ہے، انبتت سبع سنابل، کہ جس دانے نے اگایا 7 بالیوں کو اگایا، کہ ہر پھر بالی میں کیا ہے 100 دانے ہوتے ہیں۔ اچھا، اگلی آیت کیا ہے سورہ حجر کی، اس میں کیا ارشاد فرمایا کہ وَأَنبَتْنَ فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، کہ ہم نے زمین میں ہر چیز کو ایک معینہ مقدار میں اگایا ہے۔ انبتنا، یعنی یہاں پہ لفظ کیا استعمال ہوا، انبتنا، اور پہلی آیت میں کیا لفظ استعمال ہوا، انبتت۔ تو یہاں پہ آپ کیا کہیں گے کہ یہ کوئی شرک نہیں ہو گیا کہ ایک جو دانہ ہے وہ بھی اگا رہا ہے اور اللہ بھی کیا ہے اگا رہا ہے؟ نہیں، یہ شرک نہیں ہے، بلکہ ہم کیا کہیں گے کہ یہ توحید تسبیبی ہے، کہ دانے کو بھی جو سبب بنایا ہے اگانے کا وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دوسری مثال کی طرف چلے جائیں کہ ایک آیت میں یہ ہے کہ فرشتے موت دیتے ہیں، اور ایک آیت میں کیا ہے کہ اللہ موت دیتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی سورہ انعام کی 61 نمبر آیت میں دیکھیے گا کہ کیا ارشاد ہو رہا ہے کہ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا، کہ جب موت کا وقت آ پہنچتا ہے تو پھر ہمارے جو رسول ہیں، ہمارے بھیجے ہوئے جو فرشتے ہیں، وہ اسے موت دیتے ہیں، اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ اچھا، جبکہ سورہ زمر میں کیا فرمایا کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، کہ اللہ ہی وفات دیتا ہے، اللہ ہی موت دیتا ہے کہ جب موت کا ٹائم آ جاتا ہے۔ تو یہاں سے پھر آپ کیا کہیں گے کہ جب فرشتوں کے بارے میں کہا کہ فرشتے موت دیتے ہیں تو یہ توحید تسبیبی ہے۔ توحید تسبیبی یعنی اللہ نے فرشتوں کو سبب بنایا ہے، اور جب اللہ نے خود فرمایا کہ میں موت دیتا ہوں تو اس سے بھی واضح ہو گیا کہ موت دینا یہ اللہ کا کام ہے، اور اللہ موت دینے کا جو طریقہ کار اپناتا ہے کہ وہ ایک ذریعہ بنا دیتا ہے، ایک سبب بنا دیتا ہے۔ تو لہٰذا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فرشتوں نے موت دی، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے موت دی، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل نے مار دیا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے موت دے دی۔ اچھا، تیسری مثال مزید اس سے واضح کریں گے کہ ایک آیت میں یہ فرمایا کہ فرشتوں کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ تمہارے اعمال لکھتے ہیں جو بھی تم کرتے ہو، اور ایک آیت میں یہ فرمایا کہ اللہ لکھتا ہے۔ اب سورہ زخرف میں کیا فرمایا کہ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ، کہ ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس موجود ہیں جو یکتبون سب کچھ لکھتے ہیں۔ اور دوسری آیت میں کیا ارشاد فرمایا کہ وَاللَّهُ يَكْتُبُ، کہ اللہ لکھتا ہے، مَا يُبَيِّتُونَ، جو وہ راتوں کو مشورہ کیا کرتے تھے، تو اللہ کیا ہے ان سب چیزوں کو لکھتا ہے۔ تو اب آپ کیا کہیں گے کہ یہاں پہ بھی جو اللہ کا لکھنا ہے وہ سبب اور وسیلے کو بنا کے ہم نسبت دیتے ہیں کہ یہ اللہ کام کر رہے ہیں، یعنی ڈائریکٹ اللہ نہیں لکھ رہا، اللہ نے اسباب بنائے، بہت سارے فرشتوں کو معین کیا ہے کہ وہ یہ ذمہ داریاں انجام دیتے ہیں۔ تو یہ 3 مثالیں ہوں گی۔ ان 3 مثالوں سے جو حقیقت آپ کے سامنے کھل کے سامنے آئے گی کہ توحید در خالقیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فقط اللہ ہی ڈائریکٹ اور بغیر کسی سبب اور واسطے کے اگر خلق کرے تو آپ کہیں گے یہ توحید کہلائے گی، لیکن اللہ نے اگر کوئی سبب بنا دیے تو آپ کہیں گے یہ توحید در خالقیت نہیں ہے۔ ہم کہیں گے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ خود تسبیبی خالقیت کو بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ توحید در خالقیت کی ایک صورت ہے، بلکہ توحید در خالقیت کی ایک شکل ہے اور ایک طریقہ کار ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اسباب کو خلق فرماتا ہے، مخلوقات کو خلق فرماتا ہے، اور وہ مخلوقات، وہ اسباب دوسری چیزوں کو جنم دیتی ہیں اور دوسری چیزوں کو خلق فرماتی ہیں۔ تو لہٰذا اس میں شرک نہیں ہوگا۔ تو شرک کب ہوگا؟ کہ جب اللہ اس سبب کو بنا دے اور وہ سبب پھر بغیر اللہ کے اذن کے، بغیر اللہ کے اذن تکوینی کے مستقل حیثیت اختیار کر لے، کہ اب اللہ کا اختیار ختم ہو جائے، جسے ہم تفویض کہتے تھے، تو یہ اس صورت میں شرک ہوگا۔
वगरना ये शिरक नहीं कहलाएगा। इसी तरीके से तौहीद राज़िकियत में चलते हैं। तौहीद राज़िकियत में राज़िकियत का मतलब वाज़ेह है कि जितने भी मखलूक़ात को रिज़्क़ पहुँच रहा है, जो रिज़्क़ मिल रहा है, तो उसमें जो मुस्तक़िल राज़िक है वो अल्लाह ताला है। यानी अल्लाह की मुस्तक़िल हैसियत है कि वो सबको रिज़्क़ दे रहा है। यानी हम यहाँ पर भी ये कहेंगे कि अल्लाह का राज़िक बनना दो तरह से होता है। एक है मुबाशिर राज़िकियत के बग़ैर किसी वास्ते के, अल्लाह ने दरमियान में कोई सबब नहीं बनाया, कोई ज़रिया नहीं बनाया, डायरेक्ट अता कर दिया। और दूसरी सूरत हम क्या बनाएंगे, तस्बीबी राज़िकियत की, कि अल्लाह वसाइल बनाता है, असबाब बनाता है और वो असबाब दूसरों को रिज़्क़ अता करती हैं। तो अगर कोई कहे कि भाई मुझे मेरे वालिद ने रिज़्क़ दिया, तो अब ये शिरक नहीं हो जाएगा, क्योंकि वालिद को अल्लाह ने एक ज़रिया बनाया है। लेकिन अगर वो तफवीज़ का अक़ीदा रख ले, वो कहे कि मेरे वालिद के पास जो इख्तियार है रिज़्क़ देने का, अब मेरा वालिद मुस्तक़िल हो गया है, वो अल्लाह के मुकाबिल में आ गया, एक मुस्तक़िल हैसियत में आ गया है कि अब यहाँ पे अल्लाह का इख्तियार भी नहीं चलता, तो इससे आप क्या कहेंगे कि हाँ ये शिरक है, ये अल्लाह के मद्दे मुकाबिल किसी को सोचना है और किसी को तसव्वुर करना है। लेकिन अल्लाह के मातहत अगर आप किसी को राज़िक तसव्वुर करते हैं तो उसे हम शिरक नहीं कहेंगे। और कुरान मजीद में इसी चीज़ को वाज़े करने के लिए आपको बहुत सारी आयात मिल जाएंगी। यानी अगर आप इस सवाल को सामने रखें कि तौहीद दर राज़िकियत में शिरक कब होगा, तो इसका आप जवाब क्या देंगे कि तौहीद दर राज़िकियत में शिरक तब होगा कि जब हम अल्लाह के अलावा किसी और को राज़िक माने और उसका राज़िक माना बग़ैर इज़्निल्लाह हो, अल्लाह के तकवीनी इज़्न के बग़ैर हो, यानी अल्लाह के मद्दे मुकाबिल उसे मुस्तक़िल हैसियत में रखें, तो ये शिरक दर राज़िकियत हो जाएगा, ये तौहीद दर राज़िकियत का इनकार हो जाएगा। लेकिन अगर हम अल्लाह के अलावा किसी गैर को राज़िक माने और उस राज़िक को हम अल्लाह के मातहत माने, हम कहें कि ये मुकम्मल अल्लाह का मोहताज है, अल्लाह से ही रिज़्क़ लेता है और रिज़्क़ लेकर अल्लाह का रिज़्क़ लेकर दूसरों को अता कर रहा है, तो इसे हम शिरक नहीं कहेंगे। हाँ, ये बात साबित है या साबित नहीं है वो अलग बहस है। इंशाल्लाह हम जो है वो तौहीद और रबूबियत के बाद एक मुस्तक़िल दर्स इसके ऊपर आपकी खिदमत में रखेंगे कि आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को इस माना में भी राज़िक कहना बातिल है, और एक गलत नज़रिया है कि बहुत सारी रवायात और बहुत सारी आयात इस नज़रिए को रद्द करती हैं कि अल्लाह ताला ने उनको ये ज़िम्मेदारी दे दी है कि अब वो हमारे राज़िक हों या हमारे खालिक हों या हमारे रब हों। इंशाल्लाह ये बात में आएगा। लेकिन फ़िलहाल आप ये समझें कि तौहीद दर राज़िकियत का मफ़हूम तब ख़त्म होगा कि जब हम अल्लाह के अलावा किसी गैर को राज़िक माने, और राज़िक भी ऐसा कि जो अल्लाह के मातहत ना हो, जो अल्लाह की इज़्न तकवीनी के मातहत ना हो, जो अल्लाह की मशीयत और इरादे के मातहत ना हो, बल्कि अल्लाह के मद्दे मुकाबिल एक मुस्तक़िल उसकी हैसियत हो, एक मुस्तक़िल उसे हम सरचश्मे रिज़्क़ माने, तो तब ये तौहीद दर राज़िकियत के ख़िलाफ़ बात होगी और शिरक दर राज़िकियत आ जाएगा। और हम कुरान मजीद में चलते हैं तो यहाँ से ये बात और भी आपके लिए वाज़ेह हो जाएगी। कुरान मजीद की सबसे पहले ये आयत देखिएगा कि तुम सबका अल्लाह राज़िक है। अब इससे ये बात साबित होती है, जैसे सूरह माइदा की ये आयत है कि वकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, कि तुम खाओ उस चीज़ से जो अल्लाह ने तुम्हें रिज़्क़ दिया है। तो पास राज़िक कौन हो गया? अल्लाह हो गया। इसी तरीके से आगे इरशाद फरमाया कि वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक़ नहनु नरज़ुक़ुकुम व इय्याहुम, कि अपनी औलाद को कत्ल ना करो, हम तुम्हें भी रिज़्क़ देते हैं और उन्हें भी रिज़्क़ देते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे रिज़्क़ देने वाला कौन हो गया? अल्लाह ताला की ज़ात होगी कि हम रिज़्क़ देते हैं, हमने जो रिज़्क़ दिया है उससे खाओ। अच्छा, अब अगली आयत चलें कि उसमें ये इरशाद होता है कि तुम बंदे भी रिज़्क़ देते हो। जैसे ये इरशाद फरमाया कि वअलल मौलूद लहू रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ़, मौलूद लहू यानी वालिद जिसका बच्चा है, उसके ऊपर है कि रिज़्क़ुहुन्ना, कि वो ये बच्चे की जो माएँ हैं इनको रिज़्क़ दे, यानी ये शोहर की ज़िम्मेदारी है कि वो बीवी का रिज़्क़ फराम करे। तो यहाँ पे राज़िक किसको कह दिया? शोहर को कह दिया। मौलूद लहू यानी जिसका बच्चा है उसको कह दिया कि ये बंदा क्या है? राज़िक है, और इसकी ज़िम्मेदारी है कि ये अपनी बीवियों को रिज़्क़ दे। इसी तरीके से अगली आयत में देखेंगे सूरह निसा में कि वर्ज़ुक़ूहुम फ़ीहा, कि तुम उनको इसमें से रिज़्क़ दो। तो राज़िक कौन हो जाओगे? तुम हो जाओगे, क्योंकि तुम रिज़्क़ दोगे। तो अब आप यहाँ पे क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? ये राज़िकियत तस्बीबी है,
ٹھیک ہے، یعنی رازقیت کی 2 قسمیں ہم نے بیان کی، تو آپ کیا کہیں گے یہ اللہ کی رازقیت ہے، یہ بندے کی رازقیت نہیں ہے، لیکن اللہ کی رازقیت تسبیبی ہے کہ بندے نے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو رزق دینے کا سبب قرار دیا ہے، اور یہ بندہ بھی اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے آگے دیتا ہے، اور جب وہ دے رہا ہوتا ہے تو اس کے پاس جو طاقت ہے، جو قدرت ہے دینے کی، وہ بھی اللہ کی عطا کردہ ہے، اور وہ تب دے رہا ہوتا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے یہ ارادہ ہوتا ہے اور اذن تکوینی ہوتا ہے کہ یہ رزق دے گا، اور اگر اللہ ارادہ کر لے کہ یہ رزق نہ دے سکے تو یہ دے ہی نہیں سکتا، یعنی مکمل طور پہ ہر لحظہ میں ہم اس کو اللہ کا محتاج مانتے ہیں، تو لہٰذا یہ اللہ کے ماتحت ایک رازق بن گیا، تو اس سے ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ ہی رازق ہے، لیکن اللہ کی یہاں پہ رازقیت تسبیبی ہے، یعنی اللہ نے اس کو ایک سبب اور ذریعہ قرار دیا ہے، اور یہ سبب اور ذریعہ اللہ کا بنایا ہوا ہے اور اللہ کا ہی محتاج ہے، یعنی ہم مخلوق کی طرح نہیں ہے کہ ہم کسی سبب کو اس وجہ سے اپناتے ہیں چونکہ ہم محتاج ہوتے ہیں اس سبب کی طرف، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نسبت سے ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا یہ طریقہ کار ہے، اس کی یہ سنت ہے کہ وہ ہمیشہ جب بھی نظام بناتا ہے تو وہ اس کے باقاعدہ اسباب بناتا ہے، اس نے ایک نیچر بنائی، اس نے ایک طبیعت بنائی، ہر چیز کا تقاضا ہے، ہر چیز کی طبیعت ہے، اس کے اندر ایک اس نے نظام وضع کیا، تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے اس طرح کے نظام بناتا ہے، وگرنہ اللہ کے لیے یہ ممکن ہے کہ بغیر کسی نظام کے، بغیر کسی قدرتی تقاضوں کے، جیسے حضرت آدم کو خلق فرمایا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خلق فرمایا، جیسے حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، تو اللہ اس نیچر کے خلاف جو اس نے اسباب کے نظام بنایا، اللہ اس کے خلاف بھی جا سکتا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی ذات اسی نیچر اور اسی طبیعت کے تحت کسی کو عطا کرتی ہے، کسی کو رزق دیتی ہے، تو ہم اسے کیا کہیں گے کہ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، کہ جس نظام کو ہم تسبیبی نظام کہتے ہیں۔ تو یہاں تک ہم گفتگو کا خلاصہ آپ کی خدمت میں رکھ دیتے ہیں کہ توحید افعالی کی 3 قسمیں مشہور ہیں جو گفتگو میں زیر بحث لائی جاتی ہیں، اور 2 قسمیں ہم نے آپ کے سامنے رکھیں کہ توحید در خالقیت اور توحید در رازقیت، اور یہاں پہ آپ کے سامنے یہ واضح کیا کہ اگر کوئی مخلوق دوسری مخلوق کو پیدا کرتی ہے، دوسری مخلوق کو ایجاد کرتی ہے، یا کوئی چیز کسی چیز کو اگاتی ہے، یا فرشتے کوئی کام کرتے ہیں، یا فرشتے کسی چیز کو عطا کر دیتے ہیں، یا فرشتے کسی کو بنا دیتے ہیں، تو یہ سارے کے ساری توحید ہی کہلاتی ہے، لیکن اس کو ہم توحید تسبیبی کہتے ہیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو اسباب کے طور پہ متعارف کروایا، اور اسباب کے طور پہ اللہ نے ان کو بنایا ہے، اور اللہ کا ایک نظام ہے کہ اللہ کی ایک قدرت ہے کہ وہ بہت سارے کام اور بہت ساری چیزوں کو ایجاد کرتا ہے، ایک نظام کے تحت، ایک اسباب کے تحت۔ اسی طریقے سے توحید در رازقیت میں بھی ہم نے آپ کے سامنے یہی 2 باتیں رکھی کہ توحید در رازقیت میں بھی اللہ سب کا رازق ہے، لیکن اللہ کا رزق دینے کا طریقہ کار کبھی کیا ہوتا ہے کہ وہ درمیان میں اسباب بناتا ہے، بہت سارے ذرائع بناتا ہے، اور یہ اللہ کی ایک سنت ہے کہ وہ کسی کو مکلف کر دیتا ہے کہ تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم بیویوں کو رزق دو، تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم مساکین اور فقراء کو رزق دو، تو اللہ نے ان بندوں کو رزق دینے کے لیے ایک سبب بنا دیا، ان کی ذمہ داری لگا دی، تو یہ اللہ کی قدرت ہے، اور اللہ ان سے جب چاہے اس قدرت کو واپس لے سکتا ہے۔ یہ جتنے بھی لوگ رزق دے رہے ہیں اپنے بچوں کو، یا شوہر اپنی بیوی کو رزق دے رہا ہے، تو یہ اللہ کے عطا کردہ رزق میں سے رزق دیا جا رہا ہے، یہ اللہ کے مد مقابل کسی کو رازق نہیں مانا جا رہا۔ تو اس گفتگو کے بعد انشاءاللہ اگلے درس کے بعد جو ایک اور مزید درس ہوگا، تو اس میں ہم اس نقطے کو واضح کریں گے کہ قرآن مجید کی آیات اور روایات اہل بیت علیہم السلام کیا یہ بتلاتی ہیں کہ ہمارے خالق محمد و آل محمد ہے، یا یہ نہیں بتلاتی۔ تو وہاں پہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ محمد و آل محمد کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خالق اور ہمارے لیے رازق نہیں بنایا، اور خود اہل بیت علیہ السلام نے اس چیز سے منع فرمایا ہے، اور جن لوگوں نے بھی اہل بیت علیہ السلام کے زمانے میں اس نظریے کو اپنایا، اہل بیت علیہ السلام نے سختی سے ان کی مذمت فرمائی اور بڑے شدید طریقے سے انہیں منع کیا۔ انشاءاللہ یہ تمام روایات آپ کی خدمت میں آنے والے دروس میں پیش کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔